الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وقال عمر اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام لائق صد احترام حاضرین مجلس، سماعت فرمانے والی، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، پردہ نشین اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج 1445 ہجری کا پہلا مہینہ محرم الحرام کی دوسری تاریخ ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے جو تاریخی حیثیت سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور اس میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکامات بھی بیان فرمائے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں وہ احکامات تو یاد نہیں ہوتے جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ہمیں اپنے من گھڑت اور ہاتھ کے بنائے ہوئے احکامات یا اپنی طرف سے گھڑے ہوئے احکامات جو ہیں وہ یاد ہوتے ہیں۔ محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو عام طور پر مرثیے، نوحے، جلوس، ریلیاں اور جناب چارپائیاں الٹی کر دی جاتی ہیں، ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا جاتا ہے، اور سیاہ لباس پہننا لازم کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جن کا کم از کم شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کسی بھی انسان کا ذاتی عمل ہو سکتا ہے یا ان کی اپنی گھر کی بنائی ہوئی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر یہ باتیں ارشاد نہیں فرمائی، اور نہ ہی کسی مسلمان کو زیب دیتا ہے۔ اور ایک خاص واقعے کی طرف اس مہینے کو منسوب کیا جاتا ہے۔ یقیناً اس واقعے کی کیفیت کے ساتھ اور اس واقعے کی تکلیف کے ساتھ اور اس کے غم اور درد اور
اس واقعے کی ہمدردی کے ساتھ تو کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا، اور وہ واقعہ ہے 10 محرم الحرام کا، جو 60 ہجری میں وقوع پذیر ہوا، جس میں خاندان نبوت کے 72 افراد مظلوماً شہید کر دیے گئے، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنتی نوجوانوں کے سردار اور پوری امت مسلمہ کے چہیتے، لاڈلے اور عظیم المرتبت اور عظیم الشان انسان، اور ہمارے ایمان کا محور اور مرکز اور جھومر، اور اہل بیت اطہار کا عظیم فرد سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت کا غم، آپ کی شہادت کی تکلیف یقیناً ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان محسوس کرتا ہے، لیکن وہ واقعہ، اس واقعے کی آڑ میں اور بہت کچھ کیا جاتا ہے جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جس کا خاص طور پر اہل بیت کی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس میں کچھ ایسے احکامات بھی ہیں جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور ہمیں ان احکامات پر عمل کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ احکامات تعلیم فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر 10 محرم الحرام کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اب یہ کام کرنا بڑا مشکل ہے، خاص طور پر آج ان ایام میں، کیونکہ گرمیوں کے دن چل رہے ہیں نا، تو اگر کسی کو کہا جائے کہ بھائی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھو، اور ایک روزہ نہیں رکھنا، یہاں پر اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ تشریف لائے تو یہاں کے جو یہودی آباد تھے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ جو فرعون کے ساتھ وقوع پذیر ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری قوم کو، بنی اسرائیل کو جو ہے فرعونی لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون کو اس پانی کے اندر غرق فرما دیا تھا، تو وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، تو اسی دن کی یاد میں یہودی لوگ شکرانے کے طور پر 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ لوگ کس بات کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو اہل مدینہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ شکرانے کے طور پر روزہ رکھا جاتا ہے، اور شکرانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی نجات کے دن کے لیے رکھا جاتا ہے۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر اس کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہیں، اور تمام انبیاء آپس میں بھائیوں والا تعلق رکھتے ہیں۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کی نجات کے اندر ان کے یادگار کے طور پر بطور شکرانہ کہ اگر یہ قوم 10 محرم کا روزہ رکھتی ہے تو پھر میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے میں 10 محرم الحرام کا روزہ رکھوں۔ لیکن یہاں پر پاک پیغمبر نے ایک اور مسئلہ سمجھا دیا، اور وہ یہ تھا کہ چونکہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہم ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے ہم صرف 10 محرم کا روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ 10 محرم کے ساتھ ایک اور روزہ شامل کر لیں گے۔ چاہے آپ 9 محرم کا روزہ 10 کے ساتھ شامل کرو، یا 11ویں محرم کا روزہ 10ویں محرم کے ساتھ شامل کرو، گویا کہ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، اور پاک پیغمبر نے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزے رکھیں گے، یعنی 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ، یا پھر 10 محرم کے ساتھ
11ویں محرم کا روزہ ملا کر رکھا کریں گے۔ یہ ایک حکم ہے کہ 10ویں محرم کو آپ روزہ رکھیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ آئندہ آنے والے سال کے آنے سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کوچ فرما گئے، اور آپ نے 10 محرم کا روزہ تو رکھا، لیکن ارشاد فرمایا کہ آئندہ محرم میں 9 محرم کا ساتھ ملاؤں گا یا پھر 11ویں محرم کا روزہ ساتھ ملاؤں گا۔ گویا 2 روزے رکھنے ہیں، 9ویں محرم کے ساتھ 10 کو ملاؤ یا 10 کے ساتھ 11ویں روزے کو ملاؤ، تاکہ 2 روزے ہو جائیں، اور یہود کی مشابہت سے بچتے ہوئے ہم نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس محرم کو کوشش کریں گے۔ باقی جتنے کام ہم کرتے ہیں نا، ناراض نہ ہونا، میں کسی پر اٹیک نہیں کر رہا، میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا۔ اگر کوئی سیاہ لباس پہنتا ہے اس کی مرضی ہے، پہنے، ہم کسی کو منع نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ننگے پاؤں پھرتا ہے وہ اپنے اوپر سزا خود مقرر کر رہا ہے، ہم اس کو منع نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں چارپائیاں الٹی کر کے رکھتا ہے وہ اس کا اپنا عمل ہے، ہم اس کو منع نہیں کر سکتے، لیکن ہم وہ کام کریں گے جو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ان احکامات میں سے بڑا حکم یہ ہے کہ آپ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہلاتا ہے۔ ہم 10 محرم کا روزہ تو رکھتے نہیں ہیں، باقی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، رکشوں میں مرثیے چل رہے ہوتے ہیں، نوحے چل رہے ہوتے ہیں، افسانے چل رہے ہوتے ہیں، کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال میں نے اس طرف نہیں جانا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے، یہی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں بھی آیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو یہ احکامات واقعہ کربلا سے پہلے کے ہیں، اس لیے کہ واقعہ کربلا تو 60 ہجری میں ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ کے 50 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو یہ احکامات واقعہ کربلا سے 10 سال پہلے کا واقعہ ہے، یہ احکامات پہلے کے ہیں۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ 10 محرم کو روزہ رکھو اور کوشش کرو کہ اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت پیدا کرو، یعنی ان کے اوپر خرچ کرنے میں وسعت پیدا کرو۔ عام دنوں میں اگر دال کھاتے ہو تو 10ویں محرم کو گوشت پکا لو۔ عام دنوں میں اگر تھوڑا بنایا جاتا ہے تو 10ویں محرم کو تھوڑا سا زیادہ بنا لو، اپنے بچوں کے اوپر زیادہ خرچ کرو۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر آنے والی تنگیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو آپ یہ کام بھی کریں۔ اور اسی طرح میں نے عرض کیا کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ یہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، اسلامی سال کے اعتبار سے پہلا مہینہ کہلاتا ہے۔ کون سا مہینہ ہے بھائی؟ اپنے بچوں کو یاد کروانا چاہیے۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہمارا پہلا سال کا پہلا مہینہ کون سا بنتا ہے؟ محرم الحرام کا مہینہ۔ اور انگریزی کیلنڈر کے حساب سے کون سا مہینہ بنتا ہے؟ جنوری کا۔ اور جنوری کا جو مہینہ ہے یہ میلادی ہے، اور محرم کا جو مہینہ ہے یہ ہجری اعتبار سے ہے۔ اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے۔ میلادی اعتبار سے کیا مطلب؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے ان کی یادگار کے طور پر عیسائیوں نے اپنے لیے جو سال تجویز کیا اور اس سال کی جو بنیاد رکھی ہے اور اپنی تاریخ کی جو بنیاد رکھی ہے وہ عیسوی اعتبار سے میلادی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے انہوں نے جنوری کے مہینے کو پہلا مہینہ بنایا ہے۔ اور ہم مسلمانوں نے خاص طور پر امیر المومنین، خلیفہ ثانی، امیر المومنین، نائب ابو بکر اور اسلامی فتوحات کے عظیم سرخیل سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ کی مشاورت سے، کس کی مشاورت سے بھائی؟ حضرت علی المرتضیٰ کی
مشاورت سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ اگر عمر ہیں تو ان کے مشیر جناب علی ہیں۔ یہاں تو ایک بہت سارا طبقہ ہے نا جو کہتا ہے کہ علی کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ کی مشاورت سے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری سال کی افتتاح محرم الحرام کے حوالے سے فرمائی ہے، اور اس کو ہجری سال کہا ہے کیونکہ اس کا تعلق حضرت عمر نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ جوڑا ہے، حضور کی ولادت کے ساتھ نہیں جوڑا۔ حالانکہ حضور کی ولادت سے بڑا واقعہ تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑا واقعہ کوئی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی نبوت والے سال کے ساتھ جوڑا ہے، نہ کسی اور واقعے کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس ہجری سال کو جوڑا ہے ہجرت والے سال کے ساتھ، یعنی ہجرت والے سال کو ہجری طور پر بطور سال کے اسلامی تاریخ کا آغاز فرمایا تاکہ مسلمان اپنی ہجرت والے جذبے کو اپنے اندر باقی رکھ سکیں، کہ جہاں پر آپ کے اسلام کو خطرہ ہو، جہاں پر آپ کے ایمان کو خطرہ ہو، جہاں پر آپ کی اسلامی شعار کو خطرہ ہو، تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ وہ علاقہ چھوڑ کر ہجرت کر کے کہیں اور چلے جائیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم نے اسلامی ہجری سال کا آغاز ہجرت سے کیا ہے تاکہ مسلمان بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے، صحابہ کرام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، اور اس ہجرت کے تقاضے کیا تھے، اور اس ہجرت کے واقعات کیا تھے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور اس ہجرت کو کرنے کے اسباب کون سے تھے، تاکہ ہمارے بچوں کو اس بارے میں پتہ چلنا چاہیے۔ آج ہم اپنے بچوں کو جنوری فروری تو بتاتے ہیں، ہمارے اپنے بچوں کو محرم سفر نہیں بتاتے، اسلامی مہینے نہیں بتاتے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اسلامی مہینے بتانے چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو ہماری تاریخ کا پتہ ہو، ہمارے بچوں کو ہمارے اسلامی شعار کا پتہ ہو، ہمارے بچے ہماری تاریخ کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو محرم الحرام کا مہینہ یہ اسلامی اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ ہے۔ آج کل ایک اور بحث بھی چلتی ہے، اور وہ یہ ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت چونکہ وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے اور یکم محرم کو ہوئی ہے، اور اسلامی اعتبار سے اگرچہ ہم کسی شخصیت کی شہادت کے دن کو بطور یادگار کے منانا یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، یہ شرعی مزاج نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا مزاج نہیں ہے۔ اگر ہم ہر دن کو بھی بطور شہادت کے دن کے غم کے طور پر منانا شروع کریں تو آپ پورے سال میں کوئی دن ایسا نہیں دکھا سکتے جس میں کوئی نہ کوئی شہادت موجود نہ ہو۔ صرف 10 محرم الحرام کو میرے پیر جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ہم اس دن کے لیے پورے 10 دن وقف کر دیتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ سال کے باقی ایام میں کتنے شہداء ہیں اور کتنے بڑے بڑے شہداء ہیں جو حضرت حسین سے بھی بڑے ہیں، جو حضرت حسین سے عظمت میں بڑے ہیں، پھر ان ایام کا کیا کرو گے؟ 21 رمضان المبارک کو حضرت علی المرتضیٰ کا یوم شہادت ہے، آپ بتاؤ حضرت علی حضرت حسین سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ حضرت علی حضرت حسین سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ آپ گھبراتے ہیں، جواب دینے میں آپ ہچکچاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں نا، اور حضرت علی والد ہیں، اور حضرت علی کا مقام جناب حسین سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ بڑا ہے نا، تو پھر آپ 21 رمضان کو بھی مناؤ، وہ کوئی کم نقصان ہوا ہے امت کا؟ بتائیں۔ 22 جمادی الثانی کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا یوم وفات ہے، وہ تھوڑا نقصان ہے اسلام کا؟ یکم محرم الحرام کو جناب عمر بن خطاب کا یوم شہادت ہے، کیا وہ تھوڑا نقصان ہے؟ شوال کے مہینے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا یوم شہادت ہے، بتاؤ وہ چھوٹا نقصان ہے؟ اور ربیع الاول کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے، مجھے بتاؤ اس سے بڑا نقصان اور کوئی ہو سکتا ہے؟
بی بی فاطمہ سیدہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ام المومنین سیدہ فاطمہ خاتون جنت ارشاد فرماتی ہیں کہ اے صحابہ تمہارے ہاتھ نہیں کانپے کہ تم نے میرے پاک پیغمبر اور میرے والد گرامی کے جسم اطہر پر کیسے مٹی ڈالی ہے؟ میرے پاک پیغمبر کی وفات کا جو دکھ ہے، جو غم ہے، اگر اللہ اس سورج کے اوپر ڈال دیتا یا دن پر ڈال دیتا تو یہ دن اپنی شناخت ختم کر کے راتوں میں تبدیل ہو جاتا۔ اس سے بڑا غم اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ کسی کی ولادت سے یا کسی بھی شخصیت کی شہادت سے اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ آپ ہر سال وہی ماحول بنائیں، آپ ہر سال وہی ماحول کریٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں، گلیاں بند کریں اور نوحے کریں یا وہ کام کریں جو ان شخصیات کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ یہ باتیں شاید آپ حضرات کو ہضم نہ ہوں، شاید آپ حضرات پریشان ہو جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ میں انشاءاللہ اگلے جمعے سیرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کروں گا، آپ کا دل خوش ہوگا انشاءاللہ۔ وگرنہ وہ لوگ بھی ہیں جو نام تو حضرت حسین کا لیتے ہیں، توہین صحابہ کی کر رہے ہوتے ہیں، نام حضرت حسین کا لیتے ہیں اور توہین باقی صحابہ کی کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی آپ حضرت حسین کی شخصیت کو بتاؤ تو صحیح، حضرت حسین کی شخصیت کو آپ نے اور ان کی سیرت کو آپ نے صرف 10 دنوں کے اندر محدود کر کے رکھا ہوا ہے۔ کتنی عمر تھی حضرت حسین کی جب شہید ہوئے؟ 53 سال، اور بعض روایات کے مطابق 50 سال کی عمر تھی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ نے 50 سال چھوڑ کر صرف 10 دن بیان کیے جاتے ہیں، اور ان 10 دنوں کو بھی چھوڑ کر صرف 10ویں محرم کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور بیان بھی کیسے؟ بچہ اٹھایا، ادھر سے تیر لگا، وہاں سے بچہ اٹھایا، حضرت حسین رو رہے تھے، بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور خیمے جلائے جا رہے تھے، وہاں سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی تھی۔ ارے اللہ کے بندو، کس کی شان بیان کرنے لگے ہو؟ پاک بیویوں کے سر سے دوپٹے تم نے اتارے ہیں، تاریخ نے نہیں اتارے، ان ظالم ذاکروں نے اتارے ہیں جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ پاک بیویوں کے سر سے دوپٹے کھینچ لیے گئے۔ یہ ذاکر بتاتے پھرتے ہیں کہ یہ ظلم ہوا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شہادت سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہوا تھا، لیکن بیان کرنے والے اس شہادت سے بڑا ظلم کر کے بتاتے ہیں۔ پاک بیویوں کے سر سے دوپٹے اتار کر امت کو رلانے کے لیے، اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، ان کے کردار کو خراب کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کرتے ہیں۔ ان کا کردار کتنا چھوٹا نہیں ہے۔ اگر سامنے بیٹا بھی ذبح کیا جا رہا ہوتا، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ میرے پاک پیغمبر کی آل میں سے کوئی بی بی اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اترنے دے گی۔ اترنے دے گی؟ آپ کا دل مانتا ہے؟ ہمیں آج کے دور میں، آج کی ہماری باپردہ خواتین، باہر گلی میں لڑائی ہو رہی ہو نا، بچے کو پیٹا جا رہا ہو، تو ہماری باپردہ مائیں بہنیں گھر سے باہر نہیں نکلتی کہ میں پردے کے ساتھ باہر کیسے نکلوں، اور تم نے حسین کے اہل خانہ کو اس انداز میں پیش کیا، شرم نہیں آتی؟ میں آپ کو اگلے جمعے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ حسینی ہوتے کون ہیں، حسینی کردار کیا ہوتا ہے، حسین کا مقام کیا ہے، پیر حسین کی عظمت کیا ہے، اور اس گھرانے کا مقام کیا ہے جس کو تم نے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے صرف اپنی جیبیں بھرنے کے لیے۔ میرے بزرگوں، اہل بیت کا مقام، اہل بیت کی عظمت، اہل بیت کی شرافت اور اہل بیت کا کردار بیان کرنے کے لیے اپنا کردار پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ان باکردار لوگوں کا کردار بیان کرنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے ضمیر کو پاک کرو، اپنے کردار کو پاک کرو، اپنے دامن کو پاک کرو۔ ہم تمہیں جناب حسین کی آڑ میں صحابہ کرام کی توہین نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یکم محرم الحرام کو شہادت ہے کس کی بھائی؟ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کس کی؟ آپ حضرات بتا دیں کس کی؟ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کون ہے عمر بن خطاب؟
لوگ کہتے ہیں جی حضرت عمر کی شہادت 26 ذوالحجہ کو ہے. کب ہے جی؟ 26 ذوالحجہ کو. یکم محرم کو یہ سنیوں نے خواہ میں بنا رکھا ہے تاکہ حضرت حسین کی شہادت کا مقام کم کیا جا سکے. لعنت نہیں ہے ایسی سوچ پہ؟ آپ حضرات کیا کہتے ہو؟ لعنت نہیں ہے ایسی سوچ پہ؟ بھلا ہمارے کم کرنے سے یا آپ کے کم کرنے سے یا آپ کے چاہنے سے یا آپ کے زور لگانے سے میرے پیر حسین کی عظمت میں کمی آ سکتی ہے؟ بولیں بھائی. اگر حضرت عمر کی شان 26 ذوالحجہ کو شہادت مان لی جائے تو بھی حسین کی شہادت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر عمر کی شہادت کو یکم محرم کو قرار دیا جائے تب بھی حسین کی شہادت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. حسین کی شہادت اسلام کی آبیاری ہے. حسین کی شہادت اسلام کی بنیادوں میں جانے والا، قربانیوں والا وہ عظیم خون ہے جو صحابہ کرام اور ان سے پہلے شہداء نے پیش کیا ہے، اور اسلام نے اپنی آبیاری کے لیے ہر دور میں مسلم امہ کا خون مانگا ہے، اور جب جب ضرورت پڑی ہے مسلمانوں نے اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے. تو میرے بھائیو، اگر 26 ذوالحجہ کو جناب عمر کی شہادت مان لو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر یکم محرم کو مان لو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. جناب عمر کا مقام اپنا ہے، جناب حسین کا مقام اپنا ہے، اور جناب عمر کی اہمیت کا پتہ ہے تمہیں؟ سارے صحابہ خود چل کے آئے ہیں، اور عمر کو پاک پیغمبر نے مانگ کے لیا ہے، اور مانگا بھی ایسے نہیں ہے، گھر بیٹھ کے بھی نہیں مانگا، دل میں آرزو بھی نہیں کی ہے، بلکہ دل سے اٹھنے والی آرزو کو دعاؤں کی صورت میں خانہ خدا میں کھڑے ہو کر میزاب رحمت سے چمٹ کر پاک پیغمبر نے رب سے درخواست کی ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشام. آج کے لوگ تم تولتے ہو جناب عمر کی عظمت کو، تم جانچنا چاہتے ہو جناب عمر کے مقام کو، تم پہچاننا چاہتے ہو جناب عمر کی شہادت کو، تم پہچاننا چاہتے ہو عمر کی سیرت کو. ذرا دیکھو 1400 سال پہلے آمنہ کے لال کو دیکھو، میزاب رحمت کے ساتھ رو رو کر کس کو مانگا ہے؟ عمر بن خطاب کو مانگا ہے. اور جس کو میرا پاک پیغمبر مانگ سے رب سے دعائیں لیتا ہے، رب کے آگے گڑ گڑاتا ہے، اس عمر کی شان کا اندازہ پوچھنا ہے تو پھر پاک پیغمبر سے پوچھو کہ عمر کی شان کیا ہوتی ہے. وہ تو مجھے پتا ہے نا جو چیز مجھے چاہیے، اور رسول کو جو چیز چاہیے اس کی اہمیت کا اندازہ تو لگاؤ، اس کے مقام کا اندازہ تو لگاؤ، اس کی حیثیت کا اندازہ تو لگاؤ، اس کی ویلیو پہچانو تو صحیح. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے کہہ رہے ہیں، یا اللہ اسلام کی حالت، مسلمانوں کی حالت بڑی ابتر ہے. 39 مسلمان ہیں اور یہ مکہ کے کافر ہمیں راستہ نہیں لینے دیتے. یا اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، میں تو لبیک کہتے ہوئے تیری توحید کے نعرے لگاتا رہوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اسلام کو عزت ملے. رب نے کہا یا رسول اللہ کیسی عزت؟ حضور نے فرمایا اللہ عزت اس طور پر عطا فرما کہ مجھے عمر بن خطاب عطا فرما دے. یار اس سے بڑی اہمیت اور کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی شرافت اور کوئی ہو سکتی ہے؟ اور جس کے آنے پر پاک پیغمبر نعرہ تکبیر بلند فرما دیں. عمر آئے، حضرت حمزہ نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے، کرنا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، آنے دو. یا رسول اللہ اگر وہ آپ کو قتل کرنا چاہے تو پھر کیا کرے؟ حضور بڑے مطمئن ہو کر بیٹھے. حضور نے فرمایا آج وہ مجھے قتل کرنے نہیں آ رہا. دل کی تاریں تو رب سے ملی ہوئی تھی نا. حضور نے فرمایا میں نے جس کو کہنا تھا کہہ دیا ہے. آج عمر بن خطاب نہیں آ رہا، آج تو میرا غلام عمر آ رہا ہے. جناب عمر حضور کی خدمت میں پہنچے. حضور نے آنکھوں میں دیکھا، یہ نظر نبوت کا کمال تھا، یہ نظر نبوت کی تاثیر تھی، یہ نظر نبوت کی حیثیت ہے، یہ نظر نبوت کی تاثیر ہے جو انسان کی حالت بدل دیتی ہے، جو انسان کی زندگی بدل دیتی ہے.
عمر کی آنکھوں میں میرے پاک پیغمبر نے دیکھا، عمر نے سر جھکایا، یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ دل میں آپ کی حقانیت اور دل میں آپ کی حیثیت اور دل میں آپ کے پیغام کی حقانیت تو پہلے سے اتر چکی ہے، آج کلمہ پڑھا کر مجھے بھی اپنے صحابہ میں شامل فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی عمر نے کلمہ پڑھا تو حضور نے فرمایا تکبیر اللہ اکبر، اور یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے جناب عمر کی آمد پر نعرہ تکبیر بلند کر کے لوگوں کو بتایا ہے کہ جس کی آمد پر پاک پیغمبر نعرہ لگائیں، لوگوں وہ عام انسان نہیں ہوتا، وہ بڑی اہمیت والا انسان ہوتا ہے، وہ بڑی حیثیت والا انسان ہوتا ہے، وہ بڑی ویلیو والا انسان ہوتا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ نے منتخب کر کے پاک پیغمبر کی خدمت میں پہنچایا ہے، اور کتنا عظیم انسان ہے۔ حضور نے فرمایا عمر، میں جب جنت میں خواب دیکھا اور خواب میں حضور نے دیکھا کہ جنت میں بڑا خوبصورت محل بنا ہوا ہے۔ کہاں بھائی؟ کہاں بھائی؟ جنت میں، اور دیکھنے والے کون ہیں؟ آمنہ کے لال، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ جنت میں آمنہ کے لال نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے۔ نبی نے خواب دیکھا کہ جنت میں ایک محل ہے، اور اسی محل کی طرف رخ کر کے ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ حضور پاک نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ بتانے والوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر کا محل ہے۔ حضور کی آنکھیں کھلی، حضور نے عمر کو بلایا، عمر میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ میرا محل دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں تیرا محل دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ کیسا تھا؟ فرمایا عمر میں اندر جانا چاہتا تھا لیکن تیری غیرت مجھے یاد آ گئی، میں نے اندر جھانک کے نہیں دیکھا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ مجھے تیری غیرت یاد آ گئی ہے۔ عمر بڑا غیور ہے، عمر بڑا بہادر ہے، عمر بڑا غیرت مند انسان ہے، عمر بڑا بہادر انسان ہے۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں عمر میں دیکھنا چاہتا تھا لیکن تیری غیرت کو جاگتے ہوئے اور تیری غیرت کو سامنے رکھتے ہوئے مجھ محمد نے اندر جھانکنا گوارا نہیں کیا۔ جناب عمر کہتے یا رسول اللہ میری غیرت ضرور ہے لیکن آپ کے ساتھ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ تو دیکھ لیتے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ جنت میں تیرا محل میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں۔ عظیم عمر ہے، اس عمر کا یوم شہادت ہے، اور یکم محرم کو ان کا یوم شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے بغیر کسی تفریق کیے۔ یہ لوگوں نے خواہ مخواہ کے جھنجھٹ ڈالے ہوئے ہیں کہ جی جب صحابہ کی بات کرو تو اہل بیت کو الگ کر دو، اور جب اہل بیت کی بات کرو صحابہ کو الگ کر دو۔ ہم کہتے ہیں کیوں ایسا کرتے ہو؟ ہر اہل بیت پہلے صحابی بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے بھائی؟ اہل بیت کا ہر فرد پہلے صحابی بنتا ہے۔ حضور کے خاندان میں سے جو بندہ اہل بیت کے حلقے میں آتا ہے وہ پہلے کلمہ پڑھتا ہے، اور حضور کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے والا پہلے صحابی بنتا ہے اور پھر وہ اہل بیت کے منصب پر فائز ہوتا ہے۔ تو خامخواہ میں کیوں جدائیاں پیدا کرتے ہو بھائی؟ ان میں تفریق کیوں پیدا کرتے ہو؟ حضور کے گھر والے ہوں یا حضور کے در والے ہوں، حضور کے خاندان والے ہوں یا حضور کے یار ہوں، دوست ہوں، جانثار ہوں، شاگرد ہوں، یہ سارے کے سارے ہمارے ایمان کا جھومر ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور ان تمام لوگوں کا احترام کرنا ہم امت مسلمہ پر فرض بنتا ہے۔ کرنا چاہیے احترام۔ 10 محرم کو روزہ رکھیں گے، کوشش کریں گے، اور اکیلا 10 محرم کو روزہ نہیں رکھنا۔ میں نے آپ کو سمجھایا کہ 9 10 کا یا پھر 10 اور 11 کا، اور 10 محرم کو اپنے بچوں کو اچھا کھلانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اچھا کھلانا ہے۔ اور محرم میں شادی بھی کر لیا کرو اگر آ جائے تو، کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہہ رکھا نا کہ محرم میں شادی نہیں ہوگی، جی بڑی نحوست ہے۔ الو کے پٹھے کس بات کی نحوست ہے؟ کس بات کی نحوست ہے بھائی؟ کس بات کی نحوست ہے؟ مجھے آپ بتاؤ رمضان میں نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے۔
جناب رمضان میں تو حضرت حسین کے والد جناب علی کا یوم شہادت ہے، حضرت حسین کے شہادت کی وجہ سے نکاح نہیں کرتے ہو، تمہیں علی کا حیا نہیں آتا؟ حیا نہیں آتا؟ اور ربیع الاول میں پاک پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے، تمہیں حضور سے شرم نہیں آتی؟ یہ خواہ مخواہ کے ڈھکوسلے ہیں۔ کیا ہیں بھائی؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ہو بھی جاؤ گے تو میرا کیا کرو گے؟ میں نے تو کہنا ہے جس بات کو میں حق سمجھتا ہوں۔ محرم میں اگر نکاح کرنا پڑ جائے نا، خواہ مخواہ میں انتظار مت کیا کرو کہ محرم گزر جائے تو پھر نکاح کریں گے۔ آج کل رشتے بڑی جلدی نہیں ملتے، اگر ملنے بھی لگ جائے تو بیچ میں ٹانگ اڑانے والے آ جاتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ کوئی ٹانگ اڑائے جلدی سے نکاح کر لو۔ اور نکاح کرنا خود عبادت ہے، تو ایک عبادت کو سر انجام دینے سے کس نے آپ کو کہہ دیا کہ نحوست پیدا ہوتی ہے؟ اور ایک اور کام بھی ہم کرتے ہیں، وہ بھی بتا دوں۔ 10 محرم کو ہم جاتے ہیں قبرستان۔ کہاں جاتے ہیں؟ یہ بھی بتا دوں، جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ آپ بتائیں، جانا چاہیے؟ 10 محرم کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ جی میں منع نہیں کر رہا ہوں آپ کو جانے سے، جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے جو ہمیشہ جاتا رہتا ہو، وہ مہینے کو نہیں دیکھتا، وہ دنوں کو نہیں دیکھتا، وہ ہفتوں کو نہیں دیکھتا، اس کا جب دل چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا قبرستان میں جاؤ، ان مردوں کو دیکھو، ان کی قبروں کو دیکھو، عبرت حاصل کرو، اپنی موت کو یاد کرو۔ آپ سال کے کسی بھی حصے میں چلے جاؤ، پورا سال تو ہم جاتے نہیں ہیں، اور 10 محرم کو جانا لازمی ہے۔ اچھا ہمارے گاؤں کے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ دال لیں گے، چاول لیں گے، اور وہ جا کر قبر پہ ڈال کے آتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ کس لیے کرتے ہیں ایسا؟ ایسا ہوتا ہے؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا؟ وہاں دال ڈال کے آتے ہیں، چاول ڈال کے آتے ہیں۔ بھائی وہی دال چاول گھر میں اپنے بچوں کو بنا کے کھلا دو، اگر نہیں کھلاتے ہو پڑوسی کو کھلا دو، بھائی وہاں بھی نہیں دیتے ہو کسی یتیم بچے کو کھلا دو، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر قبرستان جانا ہے، والد کی قبر پہ جانا ہے، والدہ کی قبر پہ جانا ہے، رشتہ داروں کی قبروں پہ جانا ہے، آپ کبھی بھی چلے جاؤ۔ صرف 10 محرم کو کیوں؟ باقی دنوں میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ میرا نقطہ سمجھانے کا صرف یہ ہے کہ صرف 10 محرم کو جانا لازمی نہیں ہے، آپ جب دل چاہے جاؤ، ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے استغفار کرو۔ چاول ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر پرندوں کو کھلانے ہیں تو کہیں بھی ڈال دو، پرندوں کو کھلانا مقصد ہوتا ہے نا، تو کہیں بھی ڈال دو، پلیٹ میں ڈال کے چھت پہ ڈال دو، دیوار پہ ڈال دو، کہیں بھی ڈال دو، پرندے کھا لیں گے۔ قبر کے اوپر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا وہاں انٹری نہیں ہوتی اوپر آسمان پہ؟ یہ پاکستان کا کوئی رجسٹرار نہیں بیٹھا ہوا وہاں اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ آپ نے جس کی نیت کی ہے وہاں اسی کی نیت سے ثواب پہنچے گا، وہاں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتا، حساب و کتاب میں غلطی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ابراہیم لکھو اور وہ کریم لکھ دے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ جو نیت ہوگی میرا مالک اسی کو ثواب پہنچا دیتا ہے۔ وہاں ایڈریس تقسیم وہ مکس اپ نہیں ہوتے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری جان سے زیادہ عزیزوں، ان مسائل کو سمجھو۔ اگر مسائل کا پتہ نہیں ہوتا علماء سے پوچھو، جو علماء آپ سے چندہ لیتے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کو مسائل بتائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے